کرنے والا۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دراز گوش مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری مبارک کی ذرا آپ کو مثال دیتا ہوں، اور آپ کا جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ گدھا مبارک ملا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سلیکٹ کیا تھا، جتنے نبی سواری کرتے تھے نا گدھوں پر، ہر گدھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا تھا، اور وہ ایک خاص نسل تھی جس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے انبیاء سواری کرتے تھے۔ اس گدھے کا نام تھا یزید بن شہاب، ایک یہودی کے پاس تھا۔ جنگ ہوئی تو یہ مال غنیمت کے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گدھے سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے یزید بن شہاب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سے تیرا نام یعفور ہے۔ کیا نام ہے؟ یعفور۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سواری کا نام ہے یعفور۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ نام دیا، اور پھر جب پہلی دفعہ بیٹھنے لگے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے حضور آپ کو ایک بات بتاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا جس نسل سے میں ہوں، ہر نسل کے اس نسل کے ہر گدھے کے اوپر اللہ کا کوئی نبی بیٹھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا، اور جس یہودی کے پاس میں تھا اس نے کئی دفعہ میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں اسے بٹھاتا نہیں تھا، گرا دیتا تھا، میں اسے دلتے مارتا تھا، میں اسے نہیں بیٹھنے دیتا تھا اپنے اوپر۔ تو حضور نے پوچھا پھر تجھ پہ ظلم نہیں کرتا تھا؟ کہتے حضور کیا بتاؤں، کئی دن کھانا نہیں دیتا تھا، میرے آگے چارہ نہیں ڈالتا تھا، پانی نہیں ڈالتا تھا، اور کہتا یہ تھا جب میں نے اس کے اوپر بیٹھنا نہیں تو پھر میں اس کو کیوں چارہ دوں، میں کیوں اس کے اوپر پانی دوں؟ لیکن میرے نبی میں بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا تھا، آپ کی سیٹ پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو یہ تو ایک جو جانور ہے وہ انسان نہیں تھا، گدھا تھا، جانور تھا، یہ اس کا عشق رسول ہے کہ وہ کہتا ہے حضور میں آپ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا تھا، لیکن میں اسے اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ تو آپ ذرا توجہ فرمائیں، پھر اگر ہمارا انداز یہ ہو کہ سرکار علیہ السلام کی یا دین اسلام کی بات آئے تو ہم ڈھیلے پڑ جائیں، اور اپنی ذات کی بات آئے تو پھر جناب ہم مشتعل ہو جائیں، تو پھر ہم سے تو پھر گدھا بہتر ہے، ایسی بات ہی ہے نا، ہم سے تو پھر جانور بہتر ہے، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں، انسان کیسے ہیں اگر ہم سے؟ تو پھر گدھا بہتر ہے کہ جس نے کہا حضور وہ جب بھی میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے نہیں بیٹھنے دیتا تھا، پھر وہ مجھے مارتا تھا، بھوکا پیاسا رکھتا تھا، مارتا تھا، میں مار کھا لیتا تھا، بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا تھا، لیکن میرا عشق کہتا تھا میری پشت پہ بیٹھے گا تو خاتم النبیین بیٹھے گا، میری پشت پہ بیٹھے گا تو اللہ کا نبی بیٹھے گا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اس پر، اس کو وہ انعام دیا، اس کو وہ لذت دی کہ جس کا وہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ اے یعفور کیا تیری نسل آگے چلے گی؟ یعفور نے عرض کیا حضور میں نے بتایا کہ جس نسل سے میں ہوں اس نسل کے ہر گدھے پر اللہ کا کوئی نبی سواری کرتا ہے، آپ آخری نبی ہیں، میں آخری گدھا ہوں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میری نسل سے میرے بعد کوئی گدھا آئے گا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں گدھے کو بھی پتہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، تو پھر قادیان کے کانے کو نہیں پتہ کہ وہ آخری نبی ہیں، وہ بکواس کرتا ہے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور اس سے تو پھر گدھا بہتر ہے جس کو پتہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ گدھے نے کہا حضور آپ آخری نبی ہیں اور میں آخری گدھا ہوں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ میرے بعد میری نسل میں کوئی اور گدھا آئے گا۔